بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا اور قرار پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو التراب ہے۔ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 8 ماہ 9 دن تک خلافت فرمائی۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک اتوار کی رات شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور ارشادات۔ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہوں، نمبر 1 خواہش کی پیروی، اور نمبر 2 لمبی امیدیں۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا، زیادہ عبادت کرتا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں۔ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گر جائے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، انہیں بے اندازہ بے حساب دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں۔ مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ سوال کرنے والے کو،
جواب دینے والوں کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ 3 چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ، قرآن پاک پڑھنا۔